خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جتنا اختیارات غیروں کے پاس ہیں وہ اختیارات ہمیں حاصل ہو جائیں، وہ اختیارات ہمیں حاصل ہو جائیں تو پھر ہم غالب آ جائیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ پھر تو دونوں طرف مادے کا مادے سے مقابلہ ہے، پھر مادے کا مقابلہ مادے سے ہے. اگر مسلمان غیروں کے اسباب چاہے ان پر غلبے کے لیے تو پھر مادے کا مقابلہ مادے سے ہے. یہ کبھی غالب نہ آ سکیں گے، کبھی غالب نہیں آ سکیں گے، کبھی غالب نہیں آ سکیں گے. اس لیے کہ مسلمان کی عزت اور اس کے غلبے کا کے لیے جو اصل شرط ہے وہ دین ہے، وہ دین ہے. چاہے ان کے پاس مادی شکلوں کے اعتبار سے ایک تلوار بھی ان کے پاس نہ ہو. حضرت فرماتے تھے اللہ رب العزت انہیں کامیاب کرنے اور غالب کرنے کے لیے شکلوں کو بدل کر بھی ان کی مدد کریں گے. درخت کی چھڑی کو مضبوط لوہے کی تلوار، درخت کی چھڑی کو مضبوط لوہے کی تلوار بنا دیا، درخت کی چھڑی کو مضبوط لوہے کی تلوار بنا دیا. ضروریات کے اعتبار سے بھی ہم چیزوں کو بدل دیں گے، ہتھیار کے اعتبار سے بھی ہم شکلوں کو بدل دیں گے. دیکھو تو صحیح، سارے مشرکین بھر کے لائے شراب کے مشکیزے کہ فتح ہوگی تو شراب پیئیں گے، فتح ہوگی شراب پیئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزیمت دے کر سارے شراب کے مٹکوں کو، سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا. شہد میں ایک مضر حرام چیز مسلمان کے لیے، غیروں کے پاس شراب ان کے لیے بھر کے لائے شراب خوشی میں پینے کے لیے، اللہ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا. اگر تم نے غیروں کی ہدایت کی تمنا غالب نہ رکھی، اگر تم نے غیروں کی ہدایت کی تمنا دل میں غالب نہ رکھی، اور اگر تم نے ان کے ملک و مال کا ارادہ کیا تو پھر یہ وعدے کبھی پورے نہ ہوں گے. اور اگر خدا کی قسم آج بھی مسلمان دو باتیں پیدا کر لے اپنے اندر، ایک تو غیروں کی ہدایت کی تمنا ان کے ملک و مال سے کہیں زیادہ ہو جاوے، اور ان کے ملک و مال کی تمنا صفر ہو جاوے. مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کے ملک و مال کی تمنا صفر ہو جاوے، ختم ہو جاوے، اور ان کی ہدایت کی تمنا غالب آ جاوے، تو خدا کی قسم آج بھی اللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھلا دیں گے. آج بھی اللہ یہ کر کے دکھلا دیں گے، پکی بات ہے. آج بھی اللہ یہ کر کے دکھلا دیں گے. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا. ایک مشرک بوڑھا رہ گیا، اس سے پوچھا کہ بھئی تم یہ اتنا عمدہ شہد اور اتنے بڑی مقدار میں شہد کیوں لائے تھے؟ کہنے کا نہیں، ہم تو ایک مشکلہ بھی شہد کا نہیں لائے، ہم تو شراب کے مشکیزیں لائے تھے کہ فتح ہوگی تو پیئیں گے، لیکن شکست ہو گئی، اتنا وزن لے کے کہاں بھاگتے؟ وہ سارے شراب کے مشکیزیں چھوڑ کر بھاگے. اللہ نے سب کو شہد میں تبدیل کر دیا. تم عمل کو مقدم کرو، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین کرو. تم سمجھتے ہو کہ غیروں کے ہاتھ میں سارے معاش اسباب معاش ہیں، بس کیا بتاؤں، ساری بے برکتی کی اصل وجہ یہ ہے، ساری بے برکتی کی اصل وجہ یہ ہے، تم اللہ کو رزاق مان لو. وہاں نمرود کی کوشش یہ تھی کہ مجھے رزاق مان لو. حضرت فرماتے تھے اگر نمرود کو رزاق مان لیتے تو رزق کا ملنا ہی نہیں بلکہ عہدہ بھی ملتا، کیونکہ باپ آذر وزیر تھا. اگر بات مان لیتے تو ممکن تھا کہ بیٹا باپ کی جگہ وزیر بنتا. یہاں وزارت تو کیا ملتی، اس نے کھانا بند کر دیا. ہمیں رزاق مانو گے تب ہم تمہیں رزق دیں گے. غیروں کا کام یہ ہے کہ وہ احکام سے تمہیں روکیں گے، بعض احکام شریعت پر غیر قبضہ کرنا چاہیں گے تاکہ مسلمان
شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے سامنے جھکے. اگر ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دیا، سنیو بات دھیان سے، اگر ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اس سنت کے چھوڑ دینے پر ان کی بات مان لو تاکہ فرض پر عمل کرنے کی اجازت مل جاوے، تو ایک سنت کے چھوڑنے میں جو دین کا نقصان ہوگا وہ فرائض کو قائم کرنے میں اللہ کی مدد ساتھ نہ ہونے دے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اگر ایک سنت کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے تو پھر فرائض کے قیام کے لیے بھی مدد نہ ہوگی. یہ تو دل میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ بھئی یہ تو دین کا کوئی اہم حکم نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے. حجر اسود کا بوسہ لینا سنت، حجر اسود کا بوسہ لینا سنت، فرض نہیں کہ اس کے بغیر طواف نہ ہو، واجب نہیں، سنت. آپ کو ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لینے کا شوق، مشرکین نے دیکھا کہ انہیں بڑا شوق ہے اس کا، تو یہ موقع اچھا ہے انہیں اپنے مطالبے کی طرف جھکانے کے لیے انہیں حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکو. انہیں حجر اسود کا بوسہ لینے سے روکو. ان کو روکیں گے تو یہ مجبور ہو کر ہمارے بتوں کی طرف جھکیں گے. عجیب قصہ ہے. مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے، بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے آگے نہیں جھکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دل کے ارادے کے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام تو تمام کبائر سے معصوم ہیں، نبی سے کبائر نہیں ہو سکتے، اور مزید یہ کہ شرک تو نبیوں سے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بھیجے گئے ہیں اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے. آپ کو خیال آیا دل میں ہلکا سا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے سر سے اشارہ کر دیا جاوے ان کی بتوں کی طرف اور یہ مطمئن ہو جاویں اور میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں، یہ سمجھ لیں کہ ہاں آپ نے اب ہمارے بتوں کی طرف جھک گئے، نعوذ باللہ. اس بات کا آپ کو ہلکا سا خیال آیا، گزر گیا، ہلکا سا خیال آیا، گزر گیا. آپ نے اس خیال کو پکایا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، ایک خیال آیا، گزر گیا بغیر دل کے ارادے کے. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کی بات کی طرف ذرا بھی جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. میں اس لیے عرض کر رہا کہ اس زمانے میں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ چلو ایسا کرو، 2 باتیں تم ان کی مان لو، پھر 2 باتیں تمہاری مان لیں، اس طرح مل جل کر کام کر لو. نہیں میرے دوستو عزیزو، دیکھو یاد رکھو، مولانا علی صاحب فرماتے تھے جو اختیارات مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ تعالی ان اختیارات میں مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے اگر مسلمان نے اس کو پورا نہ کیا جو اس کے اختیار میں ہے. جو مسلمان کر سکتا ہے اس نے اس کو پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان امور میں، کیونکہ مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو عہدے، منصب، اختیارات، وزارت، صدارت کیوں نہیں ملتی؟ مولانا صاحب نے فرمایا کہ مسلمان احکام کے اعتبار سے جن کاموں کو کر سکتا ہے جب انہیں پورا نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد اس کام میں کیسے کر لیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیارات میں نہیں. وزارت، صدارت، دنیاوی امور میں اختیارات مسلمان کو اللہ کیسے دے دیں جب یہ اپنے بدن سے متعلق اعضاء سے جو احکام اس کے ذمہ ہیں جب انہیں پورا نہیں کر رہا، کیوں ان کو پورا نہیں کر رہا. بس میری عرض یہ تھی کہ 2 چور ہیں ہمارے دلوں میں، ایک تو غیروں کے ملک و مال کی حرص، ایک ان کی ہلاکت کی تمنا. یہ 2 چور ہیں، ایک غیروں کے ملک و مال کی حرص، ایک ان کی ہلاکت کی تمنا. اگر ان کے بجائے 2 باتیں پیدا ہو جائیں، ان کے ملک و مال سے استغنا اور تمنا ان کی ہدایت کی، تو اللہ رب العزت ہر زمانے میں ہر حال میں غلبہ عطا فرما دیں گے. اللہ ہر حال میں غلبہ عطا فرما دیں گے.
اگر یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں، ان کی ہدایت کی تمنا ہو، ان کے ملک مال کی حفظ بالکل نہ ہو، یہ دو چیزیں امت میں سے ختم ہو گئیں، یہ دو چیزیں امت میں سے ختم ہو گئیں۔ اب جذبہ غیروں کی ہلاکت کا، اور عجیب بات ہے، حضرت فرماتے تھے کہ جو شخص غیروں کے ملک و مال سے کی تمنا کے ساتھ ان سے مقابلہ کرے، وہ ایسا ہے جیسا آدمی درخت کی شاخ پر بیٹھے خود بیٹھا ہوا ہو اور اسی شاخ کو کاٹ رہا ہو، اسی شاخ کو کاٹ رہا ہو، تو نقصان کس کا ہوگا؟ بولو بھائی، اسی شاخ پر بیٹھے اور اسی کو کاٹ